معزز سامعین، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی تعلیم بھی پوری تفصیل کے ساتھ اور احسن انداز سے اسلام نے دی ہے۔ اور حقوق العباد میں والدین کے، بچوں کے، رشتہ داروں کے، بیوگان کے، یتیموں کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے حقوق جس قدر بہترین انداز میں اسلام نے پیش کیے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو اس کی تعلیم دی ہے، اتنا کسی مذہب نے ان حقوق کا خیال نہیں رکھا ہے، بلکہ حق تلفی کی ہے، حقوق دیے نہیں ہیں۔ انسانی حقوق کا اگر سب سے زیادہ تحفظ کیا ہے تو اسلام نے کیا ہے، اور بڑی بدقسمتی سے ہم ڈیجیٹل ہو گئے ہیں۔ مثلا ماں کا جو حق ہے وہ ہم ادا نہیں کریں گے، اس کی اطاعت نہیں، اس کی فرما برداری نہیں، اس کا حسن سلوک نہیں، لیکن ایک دن منائیں گے مدر ڈے، اس دن اس کے نام کی پوسٹیں لگا دیں گے، بس اس دن بھی اس کے پاس بیٹھنا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں ہے، صرف دن ایک منا لیں۔ اسی طرح دیگر ہم ٹیچر ڈے بھی مناتے ہیں، دیگر ڈے بھی مناتے ہیں، لیکن جو اس کی اصل روح ہے اور جو اس کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی سے ہم بہت دور ہیں۔ اسی طرح آج کا جو دن ہے عالمی طور پر مزدور ڈے، لیبر ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے، 1 مئی کا، اور اس میں کیا ہے، بس چھٹی کر لیے اور پوسٹیں لگا دیے فیس بک پہ اور دیگر سوشل میڈیا کے اوپر، مزدوروں کے لیے کوئی بات کر دیے کہ ہم نے مزدوروں کے حق میں آواز اٹھا لی، اور جو مزدور ہے اسے پتہ ہی نہیں آج 1 مئی کو کیا ہوا تھا یا آج مزدوروں کی کیا بات ہو رہی ہے۔ وہ اپنا کدال لے کر چوک میں بیٹھا ہوا ہے، بلکہ وہ زیادہ پریشان ہے کہ آج چھٹی ہے، آج اس طرح کا کام نہیں مل رہا جس طرح ورکنگ ڈے میں ملتا ہے، آج دیہڑی نہیں لگے گی تو کھاؤں گا کیسے؟ وہ بیچارہ مزید پریشان ہے، اور ہم نے ایک دن سال میں ان کا رکھ لیا اور پھر ان کو بھول گئے۔ اسلام نے ہمیں اس طرح کے دن بنانے کا کوئی تلقین نہیں کی ہے کہ آپ ایک ماں کے نام پر دن بنا لیں، ایک بیٹی کے نام پہ بنا لیں، ایک مزدور کے نام پہ بنا لیں، ایک استاد کے نام پہ دن بنا لیں۔ بس اسلام نے ہمیں حقیقی حقوق سکھلائے ہیں۔ تو اسی نسبت سے میں اسلام کے چند چیزیں، چند حقوق آپ کے سامنے رکھوں گا جو مزدور کے حوالے سے ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی خاص دن نہیں ہے، وہ چاہے مئی ہے، چاہے جون ہے، چاہے کوئی بھی مہینہ ہے، آپ نے مزدور کے ساتھ حسن سلوک سے پیش بھی آنا ہے اور مزدور کے جو حق ہیں وہ ادا کرنے ہیں، یہی اصل چیز ہے۔ اس کے علاوہ دن منائے نہ منائے یا ایک دن ان کے لیے نکال لینا، کوئی اتنا عالمی دن بنا لینا، اس نے اسلام نے ہمیں کوئی اس کی تلقین نہیں کی۔ اور اس کا ایک نقصان ضرور ہے، آج کے جدید دور کے جو نوجوان ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں ہم نے حق ادا کر لیے، ایک دن بنا کے عالمی دن بنایا، ماں سے کبھی بات ہی نہیں کی، موبائل میں گھسا ہوا ہے، وہ ماں کا دن بھی بنا لیتا ہے، باپ کا دن بھی بنا لیتا ہے، کبھی ان کے پاس بیٹھا ہی نہیں، ان کو وقت ہی نہیں دیا، ان کی سنی نہیں، ان کو سنائی نہیں، ان کے درد دکھ نہیں بانٹے، وہ فوت ہو گئے تو ان کے جو حق تھے وہ نہیں ادا کیے، ان کے لیے دعا کرنا، بخشش کی، اچھے اعمال کرنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ کرنا، بس دن بنا لیا، پوسٹیں لگا دی، اور ان کے پیچھے بھی مقصد کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لینی چاہیے، مزدور طبقہ اسلام کے اندر ان کے درجات میں روزی کے حوالے سے تو اونچ نیچ ہے، لیکن عزت اور احترام کے حوالے سے کوئی تفریق نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بہترین اللہ کے ہاں عزت اور تکریم والا وہ ہے جو سب سے زیادہ کیا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہی زیادہ عزت والا ہے۔ کسی کے پاس مال زیادہ ہونے کی وجہ سے یا مال کی کمی کی وجہ سے عزت کے اندر
اس کے مقام اور مرتبے کے اندر کوئی فرق آنے والا نہیں۔ اور جو ہمارے معاشرے میں مزدور طبقے کو کم تر سمجھا جاتا ہے، یا کچھ کام ایسے ہیں جو حلال بھی ہیں اور ان کے ہاتھوں کی کمائی بھی ہے، اس کمائی کو لوگ بڑا معیوب بھی سمجھتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی وہ بڑا کم تر سمجھتے ہیں معاشرے کا۔ تو یہ طریقہ کار بھی درست نہیں۔ بعض کمی کے ساتھ کمین کا لفظ بھی لگا دیتے، یہ کمین ہے۔ تو بہرحال کوئی ہنر یا کوئی پیشہ یا کوئی ہاتھ کی جو کمائی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی عار بھی نہیں ہے، کوئی طنز بھی نہیں ہے، کوئی ملامت بھی نہیں ہے۔ جو کرتا ہے وہ متکبر اور غلط کرتا ہے۔ اب دیکھیں جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 2072 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو سب سے بہترین لقمہ کھاتا ہے وہ ہے جو اس کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اور ہاتھ کی کمائی چاہے وہ کوئی ہنر ہے، کوئی پیشہ بطور پیشہ وہ کر کے حلال کی روزی کما رہا ہے، یا تجارت کر کے کما رہا ہے، یا کوئی بھی اور اس طرح کا اس کا فن ہے، ہنر ہے، تعلیم ہے اس کی، اس کے ساتھ اگر وہ محنت کر کے حلال روزی کما رہا ہے، یہ اس کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص اپنے محنت سے ہاتھ کی کمائی سے جو روزی کھاتا ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ وَإِنَّ نبی اللہ داود علیہ السلام کان یأکل من عمل یدہ، اور اللہ کے نبی داود علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ پیشہ کوئی بھی ہو، ہنر کوئی بھی ہو، ہاتھ کی محنت اور جو کمائی ہے نا وہ اللہ کے انبیاء بھی کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری ہی کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے چند قرات پر بکریاں بھی اہل مکہ کی چرائی ہیں۔ تو اس میں کوئی عار والی بات نہیں کہ انسان محنت کر کے وہ مال کمائے، روزی کمائے۔ جامع صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2071 ہے، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین لوگ اس امت کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جامع صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمال انفسہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنی جانوں کے لیے کیا کیا کرتے تھے؟ عمال، کام کرنے والے تھے، محنت مزدوری کرنے والے تھے۔ تو محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالنا، اپنے بچوں کی پرورش کرنا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا وتیرہ ہے۔ تو پہلی بات یہ دل نشین کر لیں کہ کسی ہنر میں، کسی پیشے میں، کسی ہاتھ کی کمائی میں کوئی کسی قسم کا نہ عیب ہے نہ عار ہے، بلکہ جو ہے اپنا ہاتھ پہ لانا اور دست سوال کو دراز کرنا یہ معیوب ہے۔ اس سے بہتر ہے آپ کوئی نہ کوئی کام کریں، کوئی نہ کوئی محنت کریں اور ہاتھ کی کمائی سے اپنی پرورش کریں، اپنی معیشت کو مضبوط کریں۔ امام طبرانی علیہ الرحمہ نے المعجم الکبیر کے اندر روایت کی ہے۔ دیکھو نا، آپ نے ہمارے یہ نوٹوں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے۔ تو عین عبادت تو نہیں ہے لیکن اجر والا کام ضرور ہے۔ عین عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف یہی عبادت ہے، باقی کوئی عبادت نہیں۔ تو عین عبادت نہیں ہے لیکن رزق حلال، کسب حلال، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، یعنی اس سے آپ کو اجر ملے گا۔ اگر آپ حلال مال کھاتے ہیں، اپنی اولاد کو حلال رزق کھلاتے ہیں اور اس کے لیے محنت کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اجر کا کام ہے۔ اس پر اللہ کی طرف سے انعام بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ تو امام طبرانی علیہ الرحمہ نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 282، شیخ البانی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا اور بڑی تیزی سے گزرا، جلدی میں گزرا۔ اس کے ہاتھ میں اوزار تھے، محنت کے جو اس کا کسب تھا، اس کے جو اوزار تھے وہ اس کے ہاتھ میں تھے اور بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ تو ایک صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر یہ شخص جس جلدی اور جس تیزی اور جس چستی کے ساتھ یہ اپنے کام کے لیے نکلا ہے، کاش یہ اس طرح جہاد کے لیے نکلتا، اللہ کی راہ میں نکلتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جواب دیا، اور اس کو آپ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں۔ آپ نے فرمایا ان کان خرج
یسعی علی بلدہ صغارا فہو فی سبیل اللہ. اگر یہ شخص کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کس لیے کہ اس کے چھوٹے بچے ہیں، اور ان چھوٹے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے، ان کا پیٹ پالنے کے لیے، ان کی روزی روٹی کے انتظام کے لیے اگر یہ محنت کر رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے جی؟ فی سبیل اللہ ہے. یہ اللہ کی راہ میں ہے، یہ اللہ کے رستے میں ہے، یہ فی سبیل اللہ. وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اگر یہ شخص محنت کر رہا ہے، اب کبارہ بچہ بندہ ہے، بچے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، ماں باپ ہیں یا اولاد ہے، تب بھی ماں باپ کی کفالت انسان کے ذمے ہے. انسان اور اس کا مال اس کے والدین کا ہے. والدین اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال لے سکتے ہیں، یہ یاد رکھیے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا والدین پہ خرچ نہیں کرتے اور سمجھتے میں نے کمایا، آپ نے کچھ نہیں کمایا، آپ بھی ان کی کمائی ہو. وہ آپ کے مال میں جیسا چاہیں تصرف کر سکتے ہیں جائز طریقے سے. تو فرمایا وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى، اگر یہ شخص نکلا ہے اس جلدی کے ساتھ، اس تیزی کے ساتھ، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ، اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں اور بوڑھے ماں باپ کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے یہ محنت کر رہا ہے، یہ کوشش کر رہا ہے، تو یہ ماں باپ کے لیے روزی روٹی کمانے والا کیا ہے؟ فَهُوَ فِي سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں ہے، یہ اللہ کے رستے میں ہے. اور اگر یہ شخص نکلا ہے یسعی علی نفسہ یحفها، کہ یہ اپنا پاک اور حلال روزی کھانا چاہتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ مفت خورا بن جائے، اکیلا ہے مفت خورا بن جائے یا سوال کرتا پھرے یا لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا پھرے، نہیں، یہ اپنے نفس کے لیے اگر نکلا ہے کہ میں اپنے ضروریات زندگی کے لیے محنت اور کوشش کروں اور اپنے آپ کو بچاؤں. کس سے بچاؤں؟ سوال سے. کس سے بچاؤں؟ حرام سے. تو اپنے آپ کے لیے بھی اگر نکلا ہے نا، والدین نہیں بھی ہے، اولاد نہیں بھی ہے، اپنی پرورش کے لیے نکلنے والا، والدین کے لیے نکلنے والا، اولاد کے لیے نکلنے والا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کی راہ میں ہے. اور اگر وَإِن كَانَ خَرَجَ، اور اگر یہ نکلا ہے کس لیے؟ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً، دکھلاوے کے لیے، تو لوگوں کو دکھاؤ میری گاڑی، میرا بینک بیلنس، میری کوٹھی محل، میرا بنگلہ تم سے زیادہ بڑا ہے، یا فخر و مباحات کے لیے اس کے لیے مال جمع کر رہا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کے راستے میں. تو مفاخرت اور ریا اگر مقصد ہو دنیا کو دکھانا، یہ شیطانی رستہ ہے. لیکن حلال طریقے سے اپنی اور اپنے اولاد کی اور اپنے والدین کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی راہ ہے. تو مزدور یا کوئی بھی کام کرنے والا، کاریگر، وہ بھی مزدور ہی ہے، اجرت پہ کام کرتا ہے، یا کسی بھی فن کا ماہر ہے، تو یہ اگر حلال طریقے سے اپنا مال کماتا ہے اور جن کے حقوق اس کے ذمے ہیں ان پہ خرچ کرتا ہے، تو یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت میں ہے اور فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں ہے، اس میں بھی اللہ کی طرف سے اس کو اجر ملے گا. لیکن جو مزدور طبقہ ہے جسے معاشرے میں کمزور سمجھا جاتا ہے، عام مزدور ہوں یا خادم ہوں، ان کے بہترین حقوق بھی اسلام نے بیان فرمایا. ان کا دن بنانا نہیں ہے، ان کے حقوق ادا کرنے جب بھی ہو، صرف یکم مئی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. کیا حقوق ہیں؟ آپ جو کھانا کھاتے ہیں ان کو بھی کھلائیں. ایسا نہیں ہے آپ کے لیے روٹی آ رہے ہیں اور مزدور کو دال منگوا کے کھلائیں. آپ جو پہن رہے ہیں مزدور کو، اپنے خادم کو بھی پہنائیں. اور صحابہ کرام نے ان حقوق کا کتنا اچھا اور بہترین خیال رکھا ہے کہ مالک اور نوکر خادم کے درمیان بھی تفریق نہیں نظر آتی، اس کی پرسنالٹی میں اور اس کے رہن سہن میں اور اس کو دیکھنے میں. جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 30 ہے. معرور بن سوید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، میں ربدہ میں
ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے اوپر ایک حلہ تھا، ایک چادر تھی، اور جیسا حلہ ابو ذر جو مالک تھے ان کے اوپر تھا ویسا ہی حلہ ان کے خادم کے اوپر بھی تھا۔ جو چادر اور جو لباس ابو ذر رضی اللہ عنہ کا تھا وہی چادر اور وہی لباس ان کے خادم کا تھا۔ ایسی مثال ملتی ہے اسلام کے علاوہ؟ اگر کوئی خود سے بھی خادم ہو یا ملازم ہو اسی طرح کا لباس پہنے مالکوں کو جچتا ہی نہیں ہے، تو ویسا ہی لباس انہوں نے بھی پہنا ہوا تھا جیسا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ تو میں نے ان سے سوال کیا، پوچھا، تو انہوں نے کہا ایک دن نا میں نے اپنے خادم کو کام پہ رکھا ہوا تھا تو میں نے اس کو برا بھلا کہہ دیا اور اس کے ماں کی اس کو آر دلائی۔ جیسے غصے میں انسان کسی کو کوئی برا بھلا کہہ دیتا ہے تو ویسے میں نے اس کو کہہ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا آپ نے فرمایا کیا اس کے ماں کی غیرت دلائی ہے، اس کو آر دلائی ہے؟ آپ کے اندر جاہلیت کی خصلت پائی جاتی ہے، یعنی یہ جاہلیت کا کام ہے کہ آپ اپنے خادموں کو، یہ اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے کہ آپ گالی گلوچ کریں، آپ ان کو ماریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، جو آپ کے خادم ہوں انہیں وہ کھلائیں جو آپ کھا رہے ہیں۔ اگر آپ مساوات اور اسلامی حقوق کو دیکھیں، وہ یکم مئی کو صرف مزدور اور لیبر ڈے کے نام سے نشست رکھ کے برخاست کر کے نعرے مار کے سو نہیں جاتا، حقیقی حقوق دلاتا ہے کہ جو آپ کھائیں اس میں سے آپ نے مزدور کو بھی وہی کھلانا ہے، آپ نے نوکر اور خادم کو بھی وہی کھلانا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، جو لباس پہنو مزدور کو خادم کو بھی پہناؤ۔ اور تیسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لو۔ ایک آدمی بوڑھا ہے آپ اس کے اوپر 100 من کی بوری لاد دیں، ایک آدمی کمزور ہے آپ اس کی استطاعت اور طاقت سے زیادہ اس کو کام دے دیں، تو اپنے خادم کو جتنی اس کی طاقت ہے اتنا کام دے، اس سے ڈبل یا اس کی طاقت سے بڑھ کر اس کو مشقت میں ڈال کر اس سے کام بھی نہ لے۔ اور اگر کام بھاری ہے تو آپ خود بحیثیت مزدور اس کے ساتھ معاونت کریں۔ آپ نے دیکھا کوئی آتا آپ مزدور کے ساتھ بوری اٹھا کے اس کی تعاون کر رہا ہو، دیکھا؟ یہ اسلام نے پاسداری دی ہے۔ مالک کو کہا کہ آپ کے نوکر سے کام بھاری ہے، جاؤ اس کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ، اس کے ساتھ ہیلپ کرو، معاونت کرو اس کی طاقت سے جو اوپر کا ہے۔ اور اب دیکھیں یہ صحابی رسول نے یہ حدیث تو بیان کی ہے لیکن ان احادیث کو وہ صرف عبادات تک محدود نہیں رکھتے تھے، اب خادم کے اوپر بھی وہی حلہ جو حلہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے اوپر ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے اوپر عمل تھا۔ تو یہ 3 حقوق بیان ہو گئے۔ ایک، آپ نے اس کو کھانا کھلانا ہے جو آپ نے کھانا ہے، آپ نے اس کو لباس مہیا کرنا ہے جو آپ نے، آپ کا اگر نوکر ہے خادم ہے، جو آپ نے پہننا ہے، تفریق نہیں کرنی اس میں، اور آپ نے اس کی طاقت اور بساط سے زیادہ اس سے کام نہیں لینا، اور چوتھا اگر اس کو کام میں مشقت ہے اور اس کی بساط سے بڑھ کے ہے آپ نے خود اس کے ساتھ ہاتھ بٹانا ہے، آپ نے اس کے ساتھ ہیلپ کرنی۔ اب جامع صحیح مسلم میں ایک اور حق بیان ہوا ہے، حدیث نمبر 1663 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صنع لأحدکم خادمہ طعامہ، جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لیے کھانا تیار کرے، گھروں میں خادم رکھے ہوتے پہلے تو وہ لونڈی اور خادم کا سسٹم بھی تھا، وہ کھانا تیار کرے تو آپ نے اس خادم کو اپنے ساتھ کھلانا ہے، یعنی جس گھر کے اندر جو ڈش تیار ہوئی ہے آپ کے لیے، مالکوں کے لیے، اپنے ساتھ آپ نے کس کو کھلانا ہے؟ اس کھانا تیار کرنے والے باورچی کو، اس خادم کو، اس نوکر کو، یا جس کو آپ نے رکھا ہوا ہے، آپ اس کو اپنے ساتھ وہ کھانا کھلائیں گے۔ ہاں اگر کھانا تھوڑا ہے، اتنا ہے جتنا صرف آپ کے لیے ہے یا آپ کی کوئی مہمان ہے ان کے لیے ہے،
پھر بھی آپ نے کچھ لقمے اس کو کھلا دینے. یہ نہ ہو کہ جو آپ کے لیے کھانا تیار کر رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ دھواں اور گرمی برداشت کر رہا ہے اور کھانا صرف تم کھاؤ، اس کو بھی ساتھ کھلانا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے اچھی اور بہترین ڈش تیار ہو رہی ہے اور اس کو وہ رات والی دال آپ نے دینی ہے جو بچ گئی تھی. اگر کھانا کم بھی ہے نا، اس کھانے سے جو آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے چند لقمے اس کو آپ نے ضرور دینے. یہ اسلام نے خادموں کے اور ماتحت لوگوں کے اور نوکروں کے ملازموں کی یہ حقوق بیان کیے. آپ نے فرمایا فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ. ایسا نہیں ہے خادم وہاں کچن میں جا کے یا کسی اور جگہ کے بیٹھ کے کھانا کھائے. آپ جہاں بیٹھے ہو، چاہے فرش پہ، چاہے جہاں آپ نے اپنے لیے بہترین ٹیبل کرسی لگائی ہوئی ہے، اسلام نے ایسا درس نہیں دیا کہ آپ کا خادم پاؤں پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ. آپ اسے اپنے ساتھ بٹھائیں، اپنے ساتھ اس کو بٹھائیں. اور اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل بھی کی ہے. آپ نے دیکھا یہ روایت سنی ہے، جب بیت المقدس کو فتح کے لیے امیر المؤمنین عمر بن خطاب نکلے، جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، اونٹنی کی مہار کس نے تھامی ہوئی تھی؟ کس نے؟ خادم نے نہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے. سوار کون تھا؟ خادم. اس کے ساتھ باری مقرر کر لی، میں سوار ہوتا ہوں، تم مہار پکڑ کے چلو، جب تم سوار ہوگے میں مہار پکڑ کے چلوں گا. عام خادم نوکر کی بات نہیں، امیر المؤمنین ہے. شہباز شریف نے کسی کو کہا ہے کہ میں اب تم تھک گئے ہو، لمبا سفر ہے 3 گھنٹے کا، گاڑی میں چلاتا ہوں، جو جا کے پیچھے آپ آنکھ لگا لو، کہا ہے یا کسی اور نے؟ یہ امیر المومنین تھے، خادموں کے حقوق کا خیال رکھنے والے لوگ تھے. بیت المقدس کا فاتح جس کا نام سن کے کفر کانپنے لگ جاتا تھا، بغیر جنگ کے بیت المقدس فتح ہو گیا، چابیاں مل گئی، رعب اللہ نے بڑا دیا ہوا ہے. لیکن جب قریب پہنچ رہے کوئی پروٹوکول نہیں، خادم کو سوار کیا ہوئے سواری پہ، خود مہار پکڑی ہوئی ہے کہ اب میری باری ہے مہار پکڑنے کی، اس کی باری ہے سوار ہونے کی. انسان ہے، یہ انسانی حقوق کا تحفظ اسلام نے دیا ہے. تو آپ نے فرمایا اس کو اپنے ساتھ بیٹھ کے کھلانا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے یہاں ایک خادم بد دعا دینے سے منع کی عادت ہوتی ہے، یہ تو خادموں کے علاوہ اولاد کو بھی خواتین گالیاں اور بد دعائیں دیتی رہتی ہیں، جانوروں کو بد دعائیں دیتی رہتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادموں کا اسپیشل اس میں ذکر بھی کیا. فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، ابو داؤد میں حدیث نمبر 1532، لا تدعوا علی انفسکم، اپنے آپ کو بد دعا نہ دو. یہ نہ کہ میں ہلاک ہو جاؤں، میں تباہ ہو جاؤں، میں مارا جاؤں. ولا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولاد کو بھی بد دعا نہ دو. کوئی غلطی ہو جائے بچے کو یہ نہ کہو فوراً بد دعا دینے لگ جاؤ جیسے گھروں میں عورتیں کرتی ہیں. ولا تدعوا علی خدمکم، اور اپنے خادموں کو بھی بد دعا نہیں دینی. اور انسان کا خادم ہے، بعض اوقات اس سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان اس غصے میں آ کے اس کو تھوڑا سا سزا بھی دے دیتا ہے. اس حوالے سے بھی اسلام نے ہمیں تعلیمات دی. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور طرز عمل کیا تھا؟ جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2338 ہے، 2328 جامع صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة قط ولا خادمہ، آپ نے نہ کبھی کسی عورت پہ ہاتھ اٹھایا اور نہ ہی کبھی کسی خادم کو مارا. آپ نے کبھی کسی خادم کو نہ مارا اور نہ کسی عورت کو مارا. یہاں عورت کو مارنے والا ببر شیر ہے، کہتے یہ بڑا ہی اپنی بیوی کو صحیح مار کے رکھتا ہے. اور اسی طرح خادموں کے اوپر یہ اللہ معاف فرمائے، خاص کر وہ لوگ جن کے پاس آپ کوئی بچہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو گاڑی کا مکینک بنا دو، اس کو مستری بنا دو، اس کو کسی اور کاریگر کے پاس چھوڑتے ہیں کہ یہ کاریگری اس کو سکھا دو. پہلے تو وہ اس کو سالہ سال صرف اپنے کام لیتا ہے اور ہنر بالکل نہیں سکھاتا، یہ ظلم ہے. دوسرا وہ بات بات کے پہ اس کو ماں بہن کی ننگی گالیاں دیتا ہے، مارتا بھی ہے، گالم گلوچ بھی کرتا ہے. یہ جاہلیت ہے، یہ شخص سزا کا مستحق ہے.
اگر آپ کے ماتحت کوئی آپ سے تعلیم لینے کے لیے، ہنر سیکھنے کے لیے، تب بھی، اور اگر کوئی آپ کا خادم اور لونڈی ہے تب بھی، اگر آپ کا کوئی ملازم اور نوکر ہے تب بھی آپ کو اجازت نہیں ہے آپ اس کو جسمانی سزا اور خواہ مخواہ دیں، آپ اس کو گالن گلوچ کریں، آپ اس کو برا بلا کہیں. آپ نے اس کو اس وقت انسانیت کے جو حقوق ہے، وہ تو انسان ہے. آپ کے پاس تھوڑا پیسہ زیادہ آ گیا تو اس میں آپ کا کون سا کمال ہے اور اس کی کون سی غلطی ہے کہ وہ آپ کا خادم ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یہ ہے کہ آپ نے کسی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا، بلکہ آپ نے جو تلقین کی ہے وہ کیا کی ہے؟ معاف کرنے کی. خادم میں غلطیاں ہوتی ہیں، معاف کرے، درگزر کرے، بار بار معاف کرے. ابو داؤد میں حدیث نمبر 5164، جامع ترمذی میں حدیث نمبر 1949 ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھا گیا کم نعفو عن الخادم، اللہ کے رسول خادم سے غلطی ہو جاتی ہے، اور یہ مکینکوں اور کاریگروں کے لیے اسپیشل ان کو یہ اس پر غور کرنا چاہیے، غلطیاں بچوں سے بھی ہو جاتی ہیں ان سے، اور وہ نخیز بچے ہوتے ہیں بیچارے. کہا کہ ہم اپنے خادم کو کتنی بار معاف کریں؟ مطلب ایک بار غلطی کر دی پھر معاف کر دیا، پھر غلطی کر دی پھر معاف کر دیا، پھر غلطی کر دی پھر معاف کر دیا. تو کتنا معاف کریں ہم ان کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اعفو عنہ کل یوم 70 مرہ، ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کرو. ایک خادم 70 غلطیاں کرے گا دن میں؟ نہیں کرے گا. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کہ جتنی بار اس سے غلطی ہو اتنی بار کیا کرو. 70 کثرت کے لیے ہوتا ہے، جتنی بار وہ غلطی کرے اتنی بار معاف کرو. بات دفعہ یہ امام زین العابدین رحمہ اللہ کی طرف کا ایک واقعہ آتا ہے بعض تراجم و طبقات کی کتابوں میں، کہ ان کی ایک لونڈی تھی، اس سے برتن گرا، ٹوٹ گیا اور ان کے اوپر بھی پڑا. تو ان کو غصہ آیا. جیسے ہی ان کو غصہ آیا، اس لونڈی نے فوراً آیت پڑھ لی والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے تھے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، غصہ پی لیا. اس نے کہا والعافین عن الناس، جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں. انہوں نے کہا جا معاف بھی کر دیا. کہا واللہ یحب المحسنین. آیت کا اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ اللہ احسان کرنے والوں کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں. موقع کے اوپر اس نے آیت پڑھی نا. ایسے خادم ہوتے ہیں قرآن سمجھنے والے. اور اس کا فائدہ اس کو کیا ہوا؟ جب والکاظمین الغیظ پڑھی، قرآن سنا، کہا ٹھیک ہے قرآن پہ عمل ہے، غصہ تھوک دیا. والعافین عن الناس پڑھی، کہا ٹھیک ہے معاف کر دیا. کہا واللہ یحب المحسنین. اب احسان کرنے والے، یہ بھی تو احسان تھا، غصہ چھوڑ دیا، یہ بھی تو احسان تھا، معاف کر دیا. کہا پھر بھی اللہ نے کہا اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، جا احسان بھی کرتا ہو، تو آزاد ہے. غلطی پر کیا کر دیا؟ آزاد بھی کر دیا. تو فرمایا دن میں 70 بار بھی آپ کا خادم، آپ کا نوکر، آپ کا ملازم غلطی کرتا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ مارنا ہے اس کو، گالیاں دینی ہے؟ نہیں، معاف کرنا. اور ایک حق یہ بھی، وقت کم ہے، اس کی اجرت پوری دینی ہے. یہ نہ کام آپ زیادہ کروائیں، پیسے دینے کی باری ہو تو آپ جو ہے وہ منہ بنا لیں. اور یہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی کمزوری ہے. آپ کسی مزدور کو چوک سے اٹھا کے لے آئیں گے، کچھ مزدور بھی اللہ معاف کرے کام چور ہوتے ہیں، لیکن آپ ان سے پورا کام کروائیں گے، جو آپ نے کام دیا کام پورا کروائیں گے. طے ہو گیا کام میں اتنے پیسے، جب وقت پیسوں کا آیا، چلو یہ کچھ پکڑو نا، کچھ بعد میں دے دوں گا، یہ پھر دے دوں گا، یہ پھر دے دوں گا. انتہائی سنگین ظلم ہے. یہ ظلم ہے کہ آپ کسی مزدور سے مزدوری تو پوری لے رہے ہیں لیکن اس کی اجرت پوری نہیں دے رہے. اب دیکھیں جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 2227 ہے، 2227. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت والے دن میں ان کا کیا ہوں گا؟ جھگڑا کرنے والا. مد مقابل کون کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا ایک آدمی اللہ کے نام کا عہد کرتا ہے، پھر اس کی پاسداری نہیں کرتا، دھوکہ دے دیتا ہے. ایک تو اس نے عہد توڑا اور دھوکہ دہی کی،
دوسرا اللہ کے نام کا احترام نہیں رکھا، اللہ کے نام لے کر عہد کیا اور پھر بھی دھوکہ دیا اور عہد کو توڑا. اس کے مد مقابل ہوئے دوسرا آدمی رجل باع حرا، کسی آزاد آدمی کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا گیا. ایک آدمی غلام نہیں تھا، اس نے پکڑ کے اس کو بیچ دیا، آزاد آدمی کو بیچ کے اس کی قیمت کھا گیا. اور تیسرا جس نے کسی مزدور کو مزدوری پہ رکھا اور پورا کام لیا، جب مزدور نے پورا کام کر لیا وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ، اس کی مزدوری اس کو نہیں دی. اس کے مد مقابل کون ہوگا قیامت والے دن؟ اس کے خلاف حجت قائم کرنے والا کون ہوگا؟ میں انا خصمہم یوم القیامہ. بلکہ ابن ماجہ کی حدیث ہے 2443، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی مزدوری دینے میں ٹال مٹول کریں. پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری کا مطلب یہ ہے اس نے جو آپ کا کام کیا، جیسے ہی کام ختم ہوا آپ اس کے پیسے اس کے حوالے کرو. یہ کیا کہ مزدوری آپ نے کروا لی، کام اس نے کر لیا، محنت اس نے کر لی، آپ اس کو ٹائم پہ ٹائم دیے جا رہے ہو، تاریخ پہ تاریخ دیے جا رہے ہو. یعنی قبل ان یجف عرقہ کا مطلب ہے فوراً اس کی مزدوری دو. اگر آپ کے پاس مزدوری کے پیسے نہیں ہے نا، یا تو پہلے کمٹمنٹ ہو جائے، وہ بندہ کہ ٹھیک ہے خیر ہے بعد میں لے لوں گا، یا پھر آپ کے پاس جب پیسے ہو تب کام کروا لو، اس کو کسی اور کا کام کرنے دو. تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دو، مطلب اس کو فوراً کام کی تکمیل پر اس کی اجرت اس کو ادا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتے تھے. آپ نے جب آپ کی جو وصایا ہے، آخری وصیت ہے، ان میں ایک وصیت کیا ہے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. آپ کے خادم تھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں 10 سال میں نے خدمت کی، ما ضربنی ولا شتمنی، کبھی برا بلا بھی نہیں کہا، کبھی مارا بھی نہیں، کبھی یہ بھی نہیں پوچھا یہ کام کیوں کیا ہے یا یہ کام کیوں نہیں کیا، آپ نے ڈانٹا بھی نہیں. تو سب سے زیادہ مزدور طبقے کو بھی حقوق کس نے دیے ہیں؟ اسلام نے. اور اس کے چند حقوق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. ان پر یہ نہیں کہ صرف ایک دن منا لیں، بلکہ جب بھی کسی مزدور سے، کسی خادم سے آپ کا واسطہ پڑے، ان کو اسی طرح عزت اور تکریم دے کے ان کے حقوق کا خیال رکھیں اور ان کے حقوق کو ادا کریں، تاکہ اللہ ان کے حق میں ہماری گرفت نہ کرے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.